نہیں بول سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. عفت ماں بہنوں، اب تو میرے خیال سے آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی. تو ہم لوگوں کو جو ہے جو سبق پڑھنا تھا وہ ہے مدینہ. میں نے بتایا تھا مکہ اور مدینہ دو ایسی مقدس جگہیں ہیں جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دونوں سے بہت ہی گہرا تعلق ہے. ایک وہ جگہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، جہاں اللہ کا سب سے پہلا گھر جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جسے فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب دنیا کی مسجد نبوی اور بیت المقدس کے علاوہ دیگر مسجدوں میں نماز پڑھنے کے 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب. اگر ہم خانہ کعبہ میں ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس کو چھوڑ کر کسی اور مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں 1,00,000 نماز پڑھیں گے، تب جا کر کے ہمیں وہ ثواب ملے گا جو ہم خانہ کعبہ میں ایک وقت کی نماز پڑھ کر کے پا سکتے ہیں. تو خانہ کعبہ میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بستی میں آپ کا بچپنا گزرا، آپ کی جوانی گزری، یہاں تک کہ آپ ادھیڑ عمر کی تک پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس زمین کو روشن کر دیا. اور سب سے پہلی وحی اسی مقدس شہر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد مکہ میں تقریباً 13 سال دعوت و تبلیغ میں مصروف رہے. لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے رہے. چند لوگ مسلمان ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ اور آپ کے ساتھی مکہ چھوڑ کر کے ایک دوسرے شہر چلے آئے. جس شہر کا نام پہلے یثرب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد اس شہر کا نام مدینہ ہو گیا، جسے مدینۃ النبی بھی کہا جاتا ہے اور مدینہ منورہ بھی کہا جاتا ہے. مدینہ کے معنی ہے شہر کے، مدینۃ النبی معنی ہوگا نبی کا شہر. یعنی نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، وہاں آپ کا استقبال ہوتا ہے، والہانہ استقبال ہوتا ہے، آپ کو خوش آمدید، ویلکم، اہلاً و سہلاً، مرحبا کہا جاتا ہے. جہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کے استقبال میں، آپ کی شان میں نعت پڑھ رہی ہوتی ہیں. اس شہر میں جب نبی کے قدم پہنچتے ہیں تو وہ شہر جو ہے مدینۃ النبی ہو جاتا ہے، یعنی نبی کا شہر ہو جاتا ہے، یا مدینہ منورہ ہو جاتا ہے. ایسا شہر جو نبی کے آنے کی وجہ سے منور ہو گیا، روشن ہو گیا. تو یہ پہلی جگہ تھی. اور دوسری جگہ مدینہ ہے، اور مدینہ ہی میں قرآن کے اکثر حصے کیا ہے؟ نازل ہوئے. اور مدینہ ہی سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا. مدینہ ہی سے پوری دنیا میں
اسلام پھیلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد پہلا جو کام کیا وہ اپنا گھر نہیں بنایا، اپنی بیوی بچوں کے لیے انتظام نہیں کیا، پہلا گھر جو بنایا وہ کیا بنایا؟ مسجد بنائی۔ کیا بنایا؟ مسجد بنائی۔ اسلام میں مسلمانوں کی زندگی میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ آج مسجدوں کو صرف اس لیے سمجھ لیا گیا کہ مسجدیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہیں، بس۔ اسلام میں مسجد کا ایک کردار نہیں۔ اسلام میں مسجد جو ہے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کا مقام بھی ہے۔ اسلام میں مسجد کی اہمیت ایک اسکول کی ہے، ایک کالج کی ہے، ایک یونیورسٹی کی ہے۔ اسلام میں مسجد کی اہمیت باہمی صلاح و مشورے کی ہے، یعنی پارلیمنٹ کی بھی اہمیت ہے، یعنی پارلیمنٹ کی جو اہمیت ہوتی ہے وہی اہمیت اسلام میں مسجد کی ہے، اور وہی اہمیت اسلام میں جو دیگر جگہوں پر مقدس سرزمین کی ہوتی ہے وہی مسجد کی اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا گھر جو بنایا مدینہ پہنچنے کے بعد، وہ اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ مسجد بنائی، جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ اور مسجد نبوی میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد نبوی میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے اور مسجد نبوی کے علاوہ یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی اور بیت المقدس کے علاوہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھتا ہے، تو اگر وہاں 1000 نماز پڑھتا ہے تب جا کر کے اسے 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر مسجد نبوی میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو دیگر مسجدوں میں 1000 نماز پڑھنے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ ایسے تیسری مسجد جو بیت المقدس ہے، جو فلسطین میں واقع ہے، جو آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے، جسے ہم اسرائیل بولتے ہیں۔ اسرائیل جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اسی لقب سے یہ قوم معروف ہوئی جسے اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیل کی اولاد یاد کرو۔ اسرائیل کس کا لقب تھا؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اور جتنے یہودی عیسائی پائے جاتے ہیں دنیا میں، تمام کا تمام تعلق، لوگوں کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہو کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، تو تمام کا تعلق انہیں سے، تو وہ اسرائیل ہے، اسرائیل نہیں ہے۔ اور اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے دعوت و تبلیغ کا مرکز اور محور جو تھا شام تھا۔ شام جو آج کل جسے سوریا بولتے ہیں، اس کا نام صرف شام نہیں ہے۔ آپ لبنان ہوا، بیروت ہوا، اور شام ہوا، فلسطین ہوا، یہ سب پورا خطہ ملا کر کے ملک شام کہلاتا ہے۔ پورا خطہ اور علاقہ مل کر کے کیا ہے؟ ملک شام کہلاتا تھا۔ آج مختلف ٹکڑوں میں بٹا ہوا، مختلف ٹکڑوں میں کیا ہے؟ بٹا ہوا ہے، لیکن اب تمام خطے جو شام کہلاتے تھے۔ اور یہی شام کا علاقہ جو تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں جتنے نبی ہوئے ان تمام لوگوں کا یہی مرکز اور یہ محور تھا، اور یہ تبلیغ و دعوت و تبلیغ کی جگہ تھی۔ تو بیت المقدس یہ روئے زمین کی تیسری سب سے زیادہ مقدس سرزمین ہے، مقدس سرزمین ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثت مساجد، کہ اگر کوئی انسان کسی گھر کی، کسی شہر کی زیارت کے لیے سفر کر سکتا ہے تو خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے اور بیت المقدس ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ کا ثواب کی نیت سے
रखते सफर बांध नहीं सकता, जियारत की गरज से सफर नहीं कर सकता। ला तशुद्दु रिहाला इल्ला इला सलासत मसाजिद, पहली मस्जिद जो है खाने काबा मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद मस्जिद नबवी, तीसरी मस्जिद मस्जिद बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मक़दिस जिसको कहा जाता है, ये तीन मस्जिद है। इन्हीं तीन मस्जिदों की जानिब सवाब की नीयत से एक इंसान सफर कर सकता है, जियारत की नीयत से इन्हीं तीन मस्जिदों का कस्द कर सकता है। इसके अलावा किसी और जगह का सवाब की नीयत से या जियारत की नीयत से कस्द नहीं कर सकता, सफर नहीं कर सकता। इसलिए यही तीन जगह मुक़द्दस है, मोहतरम है, और यही तीन जगह और तीन मकामात की मस्जिदें अल्लाह की निगाह में मुअज़्ज़ज़ है। तो मस्जिद नबवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, और मस्जिद नबवी में एक वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाज के बराबर मिलता है। मदीना उन मुक़द्दस शहरों में से है जिसमें दज्जाल जो है दाखिल नहीं हो सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुर्ब क़यामत मदीना में 7 गेट होंगे, मदीना में दाखिल होने के 7 गेट होंगे, और 7 गेटों में पर 2-2 फरिश्ते मुसल्लत होंगे। दज्जाल मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं दाखिल हो पाएगा, मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा लेकिन मक्का में दाखिल नहीं हो पाएगा। मक्का और मदीना ये 2 जगह होंगी जो दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगी, दज्जाल के फितने से क्या रहेंगे, महफूज रहेंगे। और ये मुकद्दस सरजमीन है जहां ताउन की बीमारी नहीं फैल सकती, जहां ताउन की बीमारी नहीं फैल सकती। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि यहाँ ताउन की बीमारी वबा नहीं फैल सकती। इसीलिए ये कोरोना जो फैला था, इसे कुछ लोगों ने कहा ताउन की बीमारी है, लेकिन ये ताउन की बीमारी नहीं थी, क्योंकि ये मक्का और मदीना दोनों जगहों में फैली थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिंग गोई है कि ताउन की बीमारी मक्का में दाखिल नहीं हो सकती, नहीं फैल सकती। तो ये मदीना की अजमत है। और इसी तरह हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बनाया, बैना बैती व बैना मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है जन्नत की क्यारियों में से क्यारी, जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है। तो गोया कि उस एतबार से भी इसे अजमत और फजीलत हासिल होगी, इस एतबार से भी इसे अजमत और फजीलत हासिल। एक तो ये कि हम मदीना की जानिब वसूल सवाब की नीयत से, मस्जिद नबवी की जानिब वसूल सवाब की नीयत से सफर कर सकते हैं। दूसरा यह है कि मदीना में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। तीसरा यह है कि मदीना में ताउन की बीमारी नहीं फैल सकती। चौथे यह है कि मदीना में मस्जिद नबवी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरमियान का जो हिस्सा है वो जन्नत की क्यारियों में से, जन्नत के टुकड़ों में एक टुकड़ा है। तो गोया कि जन्नत का टुकड़ा मदीना में उस इलाके में मौजूद है। ये मस्जिद नबवी की क्या है, मुख्तसर सी फजीलत है, और भी बहुत सारी फजीलतें हैं, लेकिन आज क्योंकि क्या बोलते हैं, मैं माइक सही करने में, आवाज सही करने में पूरा टाइम खत्म हो गया, इसलिए आज इन्हीं बातों पर इत्तेफा करते हैं। इंशाअल्लाह कल आगे बातें होंगी, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।